بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سارے پاکستانی قوم اس بات پر دکھی تھی کہ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی نوجوان جاں بحق ہو گئے، گھر گھر میں ماتم تھا، پورے قوم سوگوار تھی۔ تو دوسری خبر نے پوری پاکستانی قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ دو پاکستانی جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک بھی ہیں اور پاکستان کے مالدار ترین خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک آبدوز کے ذریعے سے سمندر کی گہرائی میں چلے گئے اور لاپتہ ہیں۔ آج دوپہر تک اسی آبدوز کا جو آکسیجن سسٹم ہے وہ ختم ہونے والا تھا، شاید کہ وہ اس سے پہلے مر چکے ہو یا کہ معجزاتی طور پر زندہ بچ جائے اور اوپر آ جائے اور ساری دنیا کو اپنا دکھڑا سنائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس آبدوز میں جا کر ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کا کرایہ، ایک آدمی کا کرایہ $2,50,000 ہے۔ یہ پاکستانی روپے میں اگر کنورٹ کر دیا جائے تو یہ کروڑوں کے حساب سے صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ سمندر میں اترے۔ اگر یہ 1.5 لاکھ روپیہ لگاتے پاکستانی اور ادھر آ کر پاکستان کے گلی کوچوں میں گھومتے، اور جس پاکستان سے یہ ماہانہ اربوں کے حساب سے نفع کما کر بیرون ملک جا کر مقیم ہو گئے تھے اور وہاں پر اپنے ایک دنیا بسائی ہوئی تھی، تو ان کو پاکستانی قوم کی غربت، پاکستانی قوم کا افلاس اور ان کی بے بسی اور بے کسی معلوم ہو جاتی۔ لیکن یہاں آنے کی بجائے انہوں نے سمندر کی گہرائی میں 1912 میں ڈوبنے والی اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے اتنا بڑا خرچہ کیا۔ اگر صرف اس کرائے کا حساب لگا دیا جائے تو پاکستان کے کتنے خاندانوں کو، کتنے گہرانوں کو آباد کیا جا سکتا تھا، کتنے بے روزگاروں کو روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور وہ اپنے مال و دولت سمیت سمندر کی گہرائی میں چلے گئے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ کمائے پاکستانی قوم سے ٹیکس کی صورت میں، قیمت کے اضافے کی صورت میں، اور دے جا کر انگریزوں کو، اور صرف اس پورٹ میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائی میں ڈوبنے کے لیے اتنی بڑی قیمت تاریخ میں کسی نے ادا نہیں کی۔ اس سے بہت آسان یہ ہوتا کہ ایک 50 روپے کی رسی لے لیتے اور پنکھے کے ساتھ باندھ کر اس میں لٹک جاتے تو زیادہ بہتر تھا، بنسبت اس کے کہ اتنا بڑا سرمایہ لگا کر وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔